اور جنت میں حور ہے نا؟ ارے بولو نا جنت میں حور ہے نا؟ ارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ سے پڑھو نا، اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ جنت میں حور تو ہے، آپ کو معلوم ہے جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں، جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے سنا تھا کبھی؟ ارے جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم ہی نہیں تو پیشاب کرنے کا جائے گا؟ جنت میں پیشاب بھی نہیں آئے گا، پاخانہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا سنا کہ جنت میں پیشاب نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بالکل نہیں ہوگا۔ کہا پاخانہ بھی نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہوگا۔ تو جو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر جنت میں اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں گے، اتنا پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھئی کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا؟ سننا ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب، ساتھ میں بولو جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا تو کھائیں گے تو پیٹ تو بڑھتے جائیں گے؟ بھائی کھاتے جائیں گے پیتے جائیں گے تو جائے گا کہاں؟ اے سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں آئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ بھائی جب کھا پی لے گا نا ایک ڈکار لے گا، ایک ڈکار لے گا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ ایسی ڈکار لے گا اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار لیتا جائے گا جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے۔ تو جانا ہے نا، وہ جنت میں جانا ہے نا۔ کیا اور کیا ملے گا؟ ہور آپ کو معلوم ہے جنتی ہے مولانا تو سن، کیا نام؟ اب تک قربان نہیں ہوا، نام بدل دو بھائی۔ سن جنت میں جب جائیں گے نا، جیسے انٹر ہوں گے نا، کھانا پینا ہو گیا نا، ایک حور آئے گی۔ بولو کون آئے گی؟ ایک حور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری حور ہے، تو وہ دیکھے گا کہے گا اللہ ارے بھائی حور تو بہت خوبصورت ہوگی نا، تو کہے گا اللہ بالکل برابر ہے اللہ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، اللہ کو کہے گا اللہ 50-60 سال تو گزارے حلدرپور میں، اب کائے کو بلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ وہ حور مل گئی ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ایک بار تیری بیوی کو، نہیں اللہ اس کا جو بھی حساب کتاب کرنا کر لے اللہ، باقی میرے کو یہ حور برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بار دیکھ تو لے تیری بیوی کو، دیکھ تو لے تیری بیوی کو۔ اب وہ سوچے گا اللہ کے سامنے کیوں آبجیکشن کرے، کہے گا اللہ دکھا دے۔ اتنے میں تو پردہ اٹھے گا اور ہماری بیوی آئے گی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حور میں جو خوبصورتی ہوگی نا اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہماری بیوی خوبصورت بن کر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب حور چاہیے؟ کہے گا نہیں اللہ حلدرپور میں ہم لوگ ساتھ میں ہی رہتے تھے، یہاں بھی ہم ساتھ میں رہیں گے۔ تو کس کو ڈھونڈے گا؟ اس کے بھی دن خراب آئے تھے کہ یہیں پر بیٹھا تھا، اب بغیر شادی کے بیٹھا۔ دیکھو اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ حافظ قرآن 13 بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ جامعہ اشاعت العلوم کو دل و جان سے مبارکبادی۔ سب لوگ ساتھ میں بولو ہم وہاں تک پہنچے۔ حافظ کہاں پہنچ گیا؟ نہیں ساتھ میں بولو حافظ کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں۔ فرشتوں نے بھی سلام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام کرتے جائیں گے، اور حافظ قرآن جنت میں پہنچ گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ۔ ایک دن اللہ سب حافظوں کو پھر جنت میں جمع کریں گے اور کہیں گے چلو جنت کے بالا خانے، ٹیرس
جنت کی بالکنی میں چلو تو سارے حافظ قرآن تو اللہ چلو جنت کے بالا خانے میں جائیں گے. جب جنت کے ٹیرس پہ اور بالا خانے میں کہاں اوپر ہوگا جنت کا بالا خانہ, وہاں پر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے سینے میں قرآن ہے نا, آؤ جنت کے بالا خانے میں آؤ, ٹیرس پہ آؤ, بالکنی میں آؤ. جب سارے حافظ بالکنی میں جمع ہوں گے اللہ فرمائیں گے نیچے دیکھو, اور وہ سب بالکنی میں سے نیچے دیکھیں گے تو بالکل نیچے جہنم جس میں آگ جل رہی ہے, کسی کو کوڑا مارا جا رہا ہے, کسی کے بدن سے خون نکلتا ہے, کسی کے بدن سے پیپ نکلتا ہے, کسی کے منہ سے خون نکلتا ہے, کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے, کسی کے پیٹ کو چیرا جاتا ہے. تو وہ جو دیکھیں گے نا, اللہ نہیں دیکھنا, اللہ نہیں دیکھنا, اللہ ہم جنت میں ہیں, ہم جنت کے بالا خانے میں ہیں, ہم کو جہنم دیکھنا. اللہ فرمائیں گے تم کو جہنم اس لیے دکھا رہا ہوں تمہارے سینے میں قرآن ہے, نیچے دیکھو کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ جو جہنم میں جل رہے نا, کسی کو کانٹا کھلایا جا رہا ہے, کسی کے گلے میں کانٹا اٹکا ہوا ہے, کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے, کسی کو بدن پہ کوڑے مارے جاتے ہیں, کسی کو آگ میں جلا کے تڑپایا جاتا ہے, کسی کے سر پہ بڑا پتھر کچلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے پہچانو اس میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ یوں بالکنی میں سے دیکھے گا, کہے گا ہاں اللہ اس کو پہچانتا ہوں, یہ ہمارے مدرسے میں آتا تھا. پھر کہے گا اللہ اس کو بھی میں پہچانتا ہوں, یہ ہمارے حلدر پور میں رہتا تھا, اور اللہ اس کو تو پہچانتا ہوں میرا چاچا ہے. پھر کہے گا اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں وہ میرا پھوپھا ہے. پھر کہے گا اللہ وہ میرا رشتہ دار ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے حافظو جس کو پہچانتے ہو میری قسم ہے اشارہ کرو, تم اشارہ کرتے جاؤ گے ان کو جہنم سے نکال کر میں ان سب کو جنت میں پہنچا دوں گا. بولو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حافظ قرآن جناب قاری احمد علی, جناب قاری احمد علی, جامعہ شاہد العلوم حلدرپور, علماء دیوبند. اس لیے میرے پیارو حلدرپور والوں خوش نصیب ہو, آؤ کبھی مدرسے کا چکر لگا کے جاؤ, ان 13 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو. اس وقت شاید وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے, لیکن قیامت میں اللہ پہچان کروائے گا. دیکھو جہنم میں چل رہا ہے, اس نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. ارے وہ جو تڑپ رہا ہے وہ مدرسے سے گزرا تھا. ارے حافظ قرآن کا ایک اشارہ ہوگا, معلوم نہیں ہزاروں جہنم میں جلنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے آج یہ پورا حلدرپور کو مبارکبادی, جامعہ اشاعت العلوم کو مبارکبادی, یہاں کے اساتذہ اور علماء کو مبارکبادی, ہمارے صدر محترم کو مبارکبادی, قاری قمر الاسلام قمر کو مبارکبادی کہ آج علماء جمع ہے. آج کی رات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, آج کی رات ہمارے جہنم سے بچنے والی رات ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ پورے مدرسے کو قبول فرمائے. چلو یہ تو مجھے بات کرنی تھی مدرسے کے بارے میں, وہ میں نے کہی. اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اگر اجازت ہو تو شروع کروں. باقی میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے, میرے کو اب یہاں کوئی کھلانے والا, بس یہاں بیان ختم اور ایمیل چلا. تو آپ بولو تو بند کر دو بیان, بعد میں آئیں گے نا اڑیسہ واپس. آج ہی بولنا ہے, جتنا کھایا اتنا بولا. اب اوور ٹائم میں لے کے جا رہے ہو میرے کو, مجھے مت کھلاؤ, اس کی شادی کراؤ. ہاں بھائی میں آؤں گا تیرے انتظار نکاح پڑھانے آؤں گا. یہ سب 2-2-3-3 کی سوچ سے تو پہلے پہ تو قدم رکھ ہے. ہاں مولانا صحیح ہے, آپ ہی ابھی بیان کر رہے تھے نا آخر میں. ہاں آپ کا جیسی باڈی ویسا بیان ہے ماشاءاللہ. میں تو تھوڑی دیر کے لیے سو جا, کے مائک پھاڑ دے گا تو میں کیا کروں گا. یہ میں آپ کو ہنسا رہا ہوں نا مولانا کو لے کر, یا یہ مولانا کو لے کر, مولانا برا نہیں ماننا, یہ تو میں اس لیے ہنسا رہا ہوں, ان کو نہیں معلوم ہے میں نام آپ کا لے رہا ہوں, ہنسا ان کو رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. اللہ کی قسم کھا کر بولو, ہمارے ملک کے حالات شاید میرے جیسا جو 50 سال اور مولانا ہمارے جلال صاحب تو بہت ہی پرانے علماء میں ہیں, یہ خود بھی کہتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان, ہمارا اپنا دیش بھارت, ہمارا اپنا دیش اس وقت اتنے خراب حالات سے گزر رہا ہے. بس یوں کہو کہ زمین کا تیور بدل گیا ہے. بولو زمین کا تیور. میرے کو افسوس تو مولانا صدر صاحب, مجھے افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے
جو مسلمان غلط طرف انگلی اٹھاتے ہیں، غلط طرف انگلی اٹھاتے ہیں، آج کیا کہیں گے معلوم ہے کیا کہیں گے؟ کیا کریں نا، ہم کلمہ والوں کے پاس اب طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس کرسی نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہائی کورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے میرے پیاروں، اس سے بڑا بزدل اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو یہ جملہ بولتا ہے۔ ارے یہ جملہ بولو کہ جس کے پاس آج طاقت ہے، جس کے پاس آج کرسی ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس ہائی کورٹ ہے، جس کے پاس سپریم کورٹ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، اللہ کی قسم ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، ان کو طاقت دینے والا ہمارے ساتھ میں ہے۔ بولتے جاؤ، ان کو طاقت دینے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، ان کو کرسی دینے والا اللہ۔ اور میں آپ کو صحیح کہوں میرے پیاروں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ حکومت کا محتاج ہے۔ یہ نوٹ بندی ہوئی، اللہ محتاج ہے۔ یہ جی ایس ٹی لگا، اللہ محتاج ہے۔ الیکشن ہوا، اللہ محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ۔ انگلی اٹھانا ہے تو اپنی طرف اٹھاؤ۔ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ملک کے حالات بگڑ گئے ہیں۔ آج آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، دیکھو سب بات غلط ہوگی، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی۔ ایک بار یہ ہوگا کہ قاری احمد علی جھوٹا ہے، ایک بار یہ ہوگا کہ پورا مجمع جھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے شک کیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ پورے علماء گواہ ہے، اللہ خود فرماتے کلمہ والو، بولو اللہ فرماتے کلمہ والو، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن وہی اللہ فرماتے اگر تم گناہ کرو، کرتے جاؤ، گناہ کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے، اللہ فرماتا میری قسم برباد کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، خار کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتے یاد رکھنا کلمہ والو، جب میں نے تم کو ذلیل کر دیا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں نے تم کو برباد کر دیا، اللہ فرماتے میری قسم پوری دنیا مل کر تم کو رحمت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بولا، کون کہہ رہا؟ ساتھ میں بولو نا، کون کہہ رہا؟ قرآن میں جاؤ، پارہ نمبر، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، بولو نا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی، لیکن اللہ فرماتے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر میں تمہیں ذلیل کروں گا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا جان ختم ہوگی، تمہارا مال ختم ہوگا، تمہاری آبرو ختم ہوگی، اللہ فرماتا میں ذلیل کرنے پر آؤں گا، پوری دنیا مل کر رحمت کا قطرہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے پورا مجمع آج ارادہ کرے، بھروسہ کرے تو کس پر کرے، ڈرے تو کس سے ڈرے؟ ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں اب بات پر آ رہا ہوں، پہلی بات پر آ رہا ہوں۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، انگلی مت اٹھا، حکومت کا پرابلم ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا پرابلم ہے، وہ کورٹ کا پرابلم ہے، الیکشن کا پرابلم ہے، انگلی ادھر مت اٹھاؤ، انگلی ادھر اٹھاؤ کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، کیونکہ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ ورنہ زمین پہ کنٹرول کرنے والا کون؟ ارے بولو نا، زمین پہ کنٹرول کرنے والا کون؟ آسمان پہ کنٹرول کرنے والا کون؟ وہی اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں آج کی رات اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اور راضی کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، ہم ڈرے تو کس سے ڈرے؟ ایک بات بتاؤں، لیکن یہ بات آپ برابر اگر سمجھو گے تو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، لیکن بات کو سمجھو۔ آج ہمارے مذہب اسلام پر آبجیکشن ہو رہا ہے۔ ہاں قاری کامرون اسلام صاحب کہاں گئے؟ چلے گئے؟ چلے گئے، اکیلے آئے نا، فیملی کے ساتھ نہیں آئے۔
کیونکہ میرے کو کہہ رہے تھے 20 کلومیٹر دوری میرا مکان ہے، کہیں میسج کر کے بلا نہ لیا مولانا آپ کو بھی بہت ہنسنا آتا ہے، آپ کی تو شادی ہوئی ہے نا، بچے بھی ہوں گے نا، ماشاءاللہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو ذرا تمہارا ماشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ سے بولے، دیکھو میں بالکل اوپن بات کر رہا ہوں، ہمارا آج مذہب اسلام ایمان، اس پر آبجیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہوتا ہے، کبھی اضافت آتی ہے، حلالے کا معاملہ غلط ہے، اسلام میں حلالہ غلط ہے، کبھی آتا ہے اسلام میں 3 طلاق بولو غلط ہے، کبھی آتا ہے اسلام میں عورتوں کو حق دیا نہیں دیا، کبھی آتا ہے کہ اسلام میں نفقے کا معاملہ غلط ہے، خلا کا معاملہ غلط ہے، اسلام میں پردے کا معاملہ غلط ہے، یہاں تک معاملہ آتا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے کا معاملہ۔ یہ جو لوگ آبجیکشن کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ ارے بولو کلمہ پڑھا نہیں، ہمارے نبی سے محبت کی نہیں، ہم کو ان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتنی بھی پھوک مارو اسلام کا چراغ نہیں بجھے گا، اسلام تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سے لوگ اسلام اور ایمان کے مذہب کے چراغ پر پھوکے مارتے جائیں گے، مگر یہ چراغ پھوکوں سے بجھایا یہ تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اس لیے کوئی آبجیکشن اٹھاتا ہے نا، اللہ کی قسم ہم کو کوئی ٹینشن، ارے بولو نا ہم کو کوئی ٹینشن، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے نہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے نہیں، وہ نبی سے محبت کرتے نہیں۔ افسوس تو اس کا ہے کہ کچھ غدار یہاں بیٹھے ہیں جو اسلام پر آبجیکشن کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوچھو اللہ سے ڈرتے ہو؟ ہاں۔ نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لوگ اسلام پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں وہ غدار، وہ کمینے جو اسلام پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں، حالانکہ زبان پر کلمہ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبان پر کلمہ ہے آمنت باللہ، بولو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا تو سب پر ایمان ہے، اور ہم مصطفیٰ کا دامن غداری تو ہم کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آج حلدر پور میں پوچھوں گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور معلوم پڑے گا کہ غدار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، میرے کو بھی ڈر لگتا ہے، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو نا، سنتے رہو نا۔ لیکن یہ بات میں نے جو کہی نا ابھی آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ سمجھاؤں گا، اور آپ خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کسی غدار کو ڈھونڈنے کے لیے ہندوستان کے کونے میں مت جا، کسی فراڈی کو ڈھونڈنا ہو، کسی دھوکے باز کو ڈھونڈنا ہو، باہر مت جا، حلدر پور کے پنڈل میں آ جا، یہیں پہ تمہیں غدار نظر آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، عید کی نماز ہوتی ہے؟ ہاں یا نہ؟ پھر بولو عید کی نماز ہوتی ہے؟ آپ سب لوگ پڑھتے ہو عید کی نماز؟ کون کون عید کی نماز پڑھتا؟ ہاتھ اوپر کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب پڑھتے نا؟ عید کی نماز کو مولانا پڑھنا ہی پڑے، نہیں پڑھے تو بیوی زبردستی بھیج دیے۔ ہاں بیوی بولے گی نالائق کمینہ، ایک دن فجر نہیں پڑھتا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا۔ بولو بھیجتی کہ نہیں بھیجتی ہے؟ اور عید کی نماز پڑھنے آئے گا تو ساتھ میں 2-4 بچوں کو بھی تیار کر کے بھیجے گی، جا ان کو بھی لے کے چلے جا۔ عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا سب وائٹ اینڈ وائٹ اینڈ، ایسا لگتا حلدر پور میں فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ پڑھتے نہیں عید کی نماز؟ نہیں سچ بتاؤ، کبھی ہماری عید کی نماز گئی چھٹی؟ کبھی عید کی نماز میں گلاٹی ہوئی؟ پڑھے نہیں عید کی نماز؟ پڑھے نا؟ اب دیکھو یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ایک دم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، عید کی نماز واجب ہے۔ بولو عید کی نماز، آواز نہیں آ رہی، عید کی نماز یعنی لیول نمبر 2، بولو لیول نمبر، اور فجر کی نماز فرض ہے لیول نمبر، یہاں نہیں تو 60% لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نبی کا لیول نمبر 2 کو لیول نمبر 1 پہ لے گئے، اور جو لیول نمبر 1 تھا اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ تو یہ اسلام کا مذاق نہیں ہوا؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ عید کی نماز فرض ہو گئی، اور جو فجر کی نماز فرض تھی، اللہ کی قسم کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج، ایسے کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے، اور بیان میں آ گیا کیوں؟ قاری مدنی کا بیان ہے، چلو یوٹیوب پہ دیکھا تھا، آج آمنے سامنے قاری مدنی کو دیکھوں گا، قیامت میں ایک بھی مرتبہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری مدنی کا بیان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، لیکن اللہ کی قسم قیامت میں سب سے پہلے اللہ یہ پوچھے گا میرا بندہ تو نے فجر کی نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ عید کی نماز واجب ہے، اس کو کہاں لے گئے؟ لیول نمبر، اور جو فجر کی نماز فرض ہے وہ 15 دن ہو جاتے ہیں جوان، نہ آنکھوں سے اندھا ہے، نہ کانوں سے بہرا ہے، نہ ہاتھوں سے لولا ہے، نہ پاؤں سے لنگڑا ہے، اور 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اس میں اللہ رسول کا مذاق کرتا ہے، یا اللہ رسول کا مذاق کرتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے آ گیا، ارے واجب پڑھنے آیا۔ فجر ہمارا باپ پڑھے گا، فجر کون پڑھے گا؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ یہ میں نے پہنا ہوں کرتا پہنا ہوں میں، ہاں بولو ہاں یا نہ بولو، میں نے پہنا کرتا، یہ واجب، پورا مجمع بولے یہ میں پیجامہ پہنا ہوں یہ فرض، بولو یہ نہیں، پھر ایک مرتبہ بولو میں نے جو کرتا پہنا وہ واجب، یہ جو پیجامہ میں نے پہنا وہ فرض۔ آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے کرتا پہنا، شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، اوپر جو سویٹر پہنا، جیکٹ پہنا، یہ سب واجب ہے، بولو یہ سب۔ اور آپ لوگوں نے جو پینٹ پہنی ہے، پیجامہ پہنی ہے، لنگی پہنی ہے، پتلون پہنی ہے، وہ پھر بولو وہ یہ پیجامہ، جاؤ واجب کو لے کر آؤ، فرض کو چھوڑ دو، جاؤ باہر جاؤ، آؤ واجب لے کر آؤ، عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، واجب کو لے کر آؤ، فرض کو چھوڑ دو۔ کوئی آئے گا یہاں پہ اوڈیشہ حلدر پور میں کوئی آئے گا واجب کو لے کر؟ اور اگر آئے گا تو اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے؟ کوئی آیا بڑا اچھا شرٹ پہن کر، باقی کچھ نہیں، اور کہتا میرے کو سٹیج پہ بیٹھنا ہے، قاری احمد علی اس کو بیٹھنے دے گا؟ یہ مولانا اس کو بیٹھنے دیں گے؟ بلکہ پورا مجمع کہے گا یہ ننگا ہے، ننگا ہے، پاگل ہے، اس کو نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو۔ ارے ہمارے کپڑے کی دنیا میں واجب پر آیا، فرض کو چھوڑا، وہ پاگل ہو گیا۔ تو جو مدینے والے کی نماز میں واجب کو پکڑا اور فرض کو چھوڑا، وہ آسمان میں کتنا بڑا پاگل ہوگا، کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوگا، کتنا بڑا ایڈیٹ ہوگا، کتنا گھرا ہوا ہوگا وہ جو نماز کی مذاق اڑاتا ہے۔ میرے پیارو، ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، آج بھی اللہ پر بھروسہ کر لو، وہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا، بولو انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بولو بھروسہ کریں گے انشاءاللہ، بولو کون کون تیار ہے بھروسہ کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ جو میں کہہ رہا ہوں آپ ساتھ میں کہنا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ حلدر پور والوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج کا جلسہ دیکھو نا تو ایمان قبول کر لو اور ایمان تازہ کر لو۔ یہ لائٹ کیوں لگائی؟ ٹیوب لائٹ کیوں لگائی؟ ٹیوب لائٹ کیوں لگائی؟ کیونکہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا لانے والا کون؟ ٹیوب لائٹ لگائی تاکہ اجالا ہو۔ اچھا دن میں اگر جلسہ ہوتا تو یہ ٹیوب لائٹ لگاتے؟ نہیں لگاتے۔ تو سچ بتاؤ، ہم کو دن میں سوئچ آف کرنا پڑتا ہے اور رات میں سوئچ آن کرنا پڑتا ہے۔ پھر بولنا، ہم کو دن میں سوئچ آف کرنا پڑتا ہے اور رات کو سوئچ آن کرنا پڑتا ہے۔ ارے وہ اللہ کو دیکھو، زمانہ گزر گیا، دن آتا ہے اجالا آتا ہے، رات آتی ہے اندھیرا آتا ہے، کبھی سوئچ آن بھی نہ کرنا پڑا، کبھی آف بھی نہ کرنا پڑا۔ اسی لیے اللہ خود فرماتے ہیں، حلدر پور والوں، اللہ خود فرماتے ہیں ادھر ادھر مت بھٹک، رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، دونوں میں تجھے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، بولو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں دن کا اجالا دیکھ لے، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، رات کا اندھیرا دیکھ لے، اللہ
اللہ کے نور کی چاندنی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر رات اور دن پہ اگر کوئی بھروسہ کر لے نا کہ دن آتی ہے رات جاتی ہے رات آتی ہے دن جاتا, اگر اس پر کوئی بھروسہ کر لینا اللہ کی قدرت کو مانے گا. جو قدرت کو مانے گا کبھی فجر کی نماز کو, یہ قرآن میں لکھا ہے. پارہ نمبر 15. بولو پارہ نمبر 15. رات اور دن اللہ کی قدرت ہے. بولو رات اور دن اللہ کی 15واں پارہ. میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا فرماتے میرا بندہ رات دیکھ لے دن دیکھ لے, رات دیکھتا جائے گا اللہ کے نور کی چاندنی نظر آئے گی, دن دیکھے گا اللہ کی قدرت نظر آئے گی. رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ تو چلو کون کون تیار ہے ایک اللہ پر بھروسہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں ایک اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں میں ایک عمل بتا رہا ہوں, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک اللہ پر پورا 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 مجمع بولے بھروسہ کس پر کریں گے؟ اللہ. ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے نا, اللہ تو ہی, بولو اللہ, نہیں ساتھ میں بولو اللہ, اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب رات کو اپنے بستر پہ جاؤ, کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. رات کو اپنے بستر پہ جاؤ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, اللہ کی تعریف کرو. تم 100 مرتبہ پڑھو گے, بولو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے, پورا ہوگا 100 مرتبہ پورا ہوگا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اے میرا بندہ تو نے میری توحید کو بیان کیا, میں نے جنت کے دروازے کو کھول دیا. کس میں لکھا ہے یہ حدیث پاک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان ینام, اذا اراد العبد ان ینام فلیقل 100 مرہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یقول اللہ تعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں رات کو بستر پر آوے, کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کیا پڑھنے کا؟ 100 پورا جنت کا دروازہ. آپ کو معلوم ہے پڑھیں گے, آپ لوگ پڑھیں گے, بستر پر آئیں گے تو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اب آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی نے جب فرمایا نا او میرے صحابہ رات کو بستر پر آؤ 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو, تمہارا 100 مرتبہ پورا ہوگا, اللہ کی تعریف ہوگی, اللہ کی توحید ہوگی, جنت کا دروازہ. ایک صحابی سامنے بیٹھے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا. کیا کہا اللہ کے رسول؟ لا استطیع, میں پڑھ بھی نہیں سکتا 100 مرتبہ. ہمارے نبی نے فرمایا تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ یا حلدرپور والے سب پڑھیں گے ماشاءاللہ, ہے نا, کوئی بولا میں نہیں پڑھوں گا, سب پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن وہاں مدینے پاک میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں نہیں پڑھو گے؟ جب سارے لوگ 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں گے پھر سوئیں گے, جنت کا دروازہ کھلے گا, تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں, جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, کندھے پہ لاتا ہوں, مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں, میری بیوی معذورہ ہے, بیچاری کام نہیں کر سکتی ہے, میں کھانا پکانا سب کرتا ہوں. اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, رات کو تہجد پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول میں جب بستر پر جاتا ہوں اتنی نیند جلدی آتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیند اتنی جلدی آ گئی. اب آپ کہتے 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا, تو 100 مرتبہ میں کہاں پہنچوں گے؟ تو پہلی دوسری مرتبہ میں ہی سو جاؤ. سننا, ہمارے نبی نے فرمایا, ابھی ابھی اللہ نے جواب دیا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا تیرے میں جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھ لینا, تو 2 مرتبہ پڑھے گا, باقی 98 اللہ خود لکھ دے گا. بولو سبحان. تو نے 10 مرتبہ پڑھا, باقی 90, بولو اللہ. تو وہ صحابی خوش ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میرے واسطے یہ اسپیشل, میرے واسطے کہ میں 2 مرتبہ پڑھوں تو 98 مرتبہ اللہ لکھے, میں 3 مرتبہ پڑھوں تو 97 مرتبہ اللہ لکھے, میں 10 مرتبہ پڑھوں تو 90 مرتبہ اللہ لکھے. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے واسطے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی ہوگا, بستر پہ جائے گا, نیت کرے گا 100 مرتبہ پڑھوں گا, چاہے 3 مرتبہ پڑھے,
नामा आमाल में 100 ही मर्तबा लिख दिया जाएगा। तो कौन कौन तैयार है ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह पर भरोसा रहे। बोलो भरोसा किस पर करेंगे? अल्लाह। यकीन किस पर करेंगे? अल्लाह। चलो।